بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انسان اس دنیاوی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں اتنی نیکیاں کما لے، اتنی نیکیاں کما لے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کامیابی کے لیے کافی ٹھہریں۔ تو آج ایک بہت بڑی نیکی کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ میں بھی اور پھر آپ بھی اگر اس نیکی کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ نیکیوں میں بہت اضافے کا باعث ہوگا۔ آج آپ کے سامنے جس نیکی کا ذکر کرنا ہے وہ ہے عفو، معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، دوسروں کی غلطی پر ان کی پکڑ کی بجائے انہیں معاف کر دینا۔ کس قدر یہ اہم نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے عفو غفور ہونے کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ مومنین کو بھی اس صفت کو اپنانے کی تلقین کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی معاف کر دے ان کو اور بخشش مانگتے رہو ان کے لیے۔ پھر کبھی مومنین کے لیے یہ کہا جاتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لیں اور دوسروں کو معاف کرنے کا ہی رستہ اپنائیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اس کا ذکر ہے۔ پھر دیکھیے مومنین کی صفت کے طور پر بھی اس کا ذکر آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا کی آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور ان ایمان والوں کو جب غصہ آتا ہے ہم یغفرون، تو یہ معاف کر دیتے ہیں، یہ بخشش سے کام لیتے ہیں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں یوں فرمایا جاتا ہے والکاظمین الغیظ، کہ ایمان والے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یعنی ایک طرف یہ اللہ کا حکم، اللہ کی اپنی ذاتی صفت بھی، اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی اس کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ایمان والوں کی صفت قرار دیتے ہوئے ان کا ایک بلند وصف بتایا ہے۔ اب اگر کوئی ایمان والا اپنے ایمان کی گواہی اس طرح دے کہ اس خصلت کو، اس صفت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو اسے فائدے کیا کیا ہیں۔ میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ یہ بہت بڑی نیکی، دیکھیے اس کا فائدہ کیا کیا ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام کے نقطہ نظر سے اللہ کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے کے مطابق وہ شخص طاقتور نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ لیتا ہے، دوسرے کو گرا لیتا ہے، قطعاً ایسا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیس الشدید بالسرعۃ، نہیں ہے پہلوان وہ شخص جو دوسرے کو پچھاڑ لے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بے شک پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر قابو رکھتا ہو۔ پہلا فائدہ تو یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ اسلامی نقطہ نظر سے اللہ کی نگاہ میں پہلوان ہی وہ ہے، طاقتور ہی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھتا ہو اور دوسروں کو درگزر کرتا ہو۔ پھر دیکھیے اگر
یہ نیکی ہم اپنے دامن سے باندھ لیتے ہیں تو گناہوں کو دور کرنے کا ایک سبب یہ نیکی بن جائے گی کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو، خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں، اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا کہ اپنی خطاؤں کے پیچھے نیکی کر کے بھیجا کرو جو جا کے ان خطاؤں کو مٹا دے، ختم کر دے۔ تو عفو سے کام لیتے ہوئے، دوسروں کو معاف کرتے ہوئے اس کا مظاہرہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو اپنی ساری زندگی میں اسی کا مظاہرہ کیا، خواہ وہ طائف کا واقعہ ہو جب آپ پر پتھر برسائے جائیں اور آپ بدلے میں دعا فرمائیں اور کسی کے لیے بد دعا نہ فرمائیں، معاف فرما دیں، چاہے وہ موقع فتح مکہ کا ہو، کوئی موقع زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھا کر دیکھیے، ہر جگہ عفو ہی عفو نظر آئے گا۔ پھر دیکھیے اس عفو کے اور کیا فائدے، نیکیوں میں کس طرح سے اضافہ کہ عزت و وقار کا باعث ہے اللہ کی نظر میں یہی عفو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ شورا آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، جو کوئی صبر سے کام لے اور معاف کر دے دوسروں کو تو جان لے ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، وقار والے کاموں میں سے ہے۔ تو اللہ کی نظر میں یہ پرعزم کام کرنے والا ہم میں سے کون کون، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر یہی عفو دوسروں کو اپنا بنانے کا باعث بھی بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسروں کو معاف کیا کرو کہ اس سے کینہ، بغض، حسد جاتا رہتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت حامیم سجدہ سورہ مبارکہ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، اگر تو ان کی برائی کے بدلے میں اچھائی کرے اور انہیں معاف کر دے تو پھر تیرے اور تیرے دشمن کے درمیان ایسی محبت پیدا ہو جائے گی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ جو تیرا جانی دشمن تھا تیرا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو یاد رکھیے اپنے عفو سے، اپنی معافی کے طرز عمل سے دوسروں کو اپنا بنائیے، نہ کہ نفرت، بغض، کینہ اور ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہوئے خود کو دوسروں سے دور کیجیے۔ یہی آج میرا پیغام ہے اور یہی میں بھی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔